बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामीन कराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम मुग़ल सल्तनत पर बात कर रहे हैं और हम बानी सल्तनत ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और उसके बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं पर बात कर चुके हैं। लिहाजा हमारी आज की वीडियो भी गुज़श्ता से पैवस्ता है। आज की वीडियो में हम हुमायूं के बेटे जलालुद्दीन अकबर के मुतल्लिक बात करेंगे। जलालुद्दीन अकबर 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट में पैदा हुआ, जबकि इसकी वफ़ात 15 अक्टूबर 1605 को हुई। इसकी बादशाहत का दौर 1556 था 27 अक्टूबर 1605 तक रहा। जलालुद्दीन अकबर सल्तनत मुगलिया के तीसरे फरमारवा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा था। हुमायूं ने अपनी जलावतनी के ज़माने में सिंध के तारीखी शहर दादू के कस्बे पाट की एक औरत हमीदा बानो से शादी की थी। अकबर उसी के वतन से 1542 में सिंध में उमरकोट के मकाम पर पैदा हुआ। हुमायूं की वफात के वक्त अकबर की उम्र तकरीबन 14 बरस थी और वो उस वक्त के अपने तालिक बैरम खान के साथ कोशवालक में सिकंदर सूरी की ताक़ब में मसरूफ़ था। बाप की मौत की खबरों से कलानूर ज़िला गुरदासपुर मशरकी पंजाब में मिली। बैरम खान ने वहीं ईंटों का एक चबूतरा बनवाकर अकबर की रस्म तख्त नशीनी अदा की और ख़ुद उसका सरप्रस्त बना। तख्त नशीन होते ही चारों तरफ से दुश्मन खड़े हो गए। हैमो बुकाल को पानीपत की दूसरी लड़ाई में शिकस्त दी। मशरक में आदिल शाह सूरी को खदेड़ा, फिर उसने अपनी सल्तनत को वसअत देनी शुरू की। मगर सामईन कराम, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। सामईन कराम, रियलिटी एट इन्फो पर आपको हर तरह की तारीखी, साइंसी और दीनी मालूमात फराहम की जाएंगी। वो एक बेदीन आदमी था। उसने दीन इस्लाम का हुलिया बिगाड़ दिया था और दीन इस्लाम को छोड़कर उसने अपना एक मज़हब और बना लिया था जिसका नाम उसने दीन इलाही रखा। उसकी अहम शिकें थीं कुत्ता और खिंजीर हलाल थे। इस मज़हब में मुसलमानों पर और दीन इस्लाम पर तरह तरह की पाबंदियां लगाएंगी, हत्ता कि इस्लामी शियार इख्तियार करने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। एक मजबूत शख्सियत और एक कामयाब जर्नैल अकबर ने आहिस्ता आहिस्ता मुग़ल सल्तनत को वसअत देनी शुरू कर दी कि बरे सगीर पाक व हिंद का बेशतर हिस्सा इसमें शामिल हुआ। ताहम मुग़ल फौजी, सियासी, सकाफती और माशी तसल्लुत की वजह से उसके इक़्तिदार और असर व रसूख ने पूरे बरसगीर में तोसी की। वसी मुग़ल रियासत को मुत्तहद करने के लिए अकबर ने अपनी पूरी सल्तनत में इंतज़ामिया का एक मरकज़ी निज़ाम कायम किया और शादी और सफारतकारी के ज़रिए फतहयाब हुक्मरानों को मफाहमत की पॉलिसी अपनाई। मजहबी और सकाफती एतबार से वतन सल्तनत में अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने ऐसी पॉलिसियाँ अपनाई जो उसे अपने गैर मुस्लिम मज़ामीन की हिमायत हासिल करती। कबायली बंदरों और इस्लामी रियासत की शनाख्त को बरकरार रखते हुए अकबर ने अपने हिंद फारसी सकाफत के ज़रिया इज़हार वफ़ादारी के ज़रिए अपने दायरे की दूर दराज की ज़मीनों को मुत्तहद करने की कोशिश की। मुग़ल हिंदुस्तान ने एक मुस्तहकम मईशत इख्तियार की जिसके नतीजे में तिजारती तोसी और सकाफत की ज़्यादातर सरपरस्ती हुई। अकबर खुद आर्ट और सकाफत का सरपरस्त था। उसे अदब का शौक़ था और संस्कृत, उर्दू, फ़ारसी, यूनानी, लातीनी, अरबी और कश्मीरी में लिखी गई 24,000 से ज़्यादा जिल्दों की लाइब्रेरी तश्कील दी, जिसके अमले में बहुत सारे स्कॉलर्स, मुतरज्जम, आर्टिस्ट, खत्तात, मुसन्निफीन, किताब साज और कारीन मौजूद थे। उसने खुद को 3 अहम ग्रोहों के ज़रिए के अटलाग में शामिल किया। अकबर ने फतेहपुर सेकरी की लाइब्रेरी को खसूसी तौर पर ख़वातीन के लिए भी कायम किया और उसने फैसला दिया कि मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की तालीम के लिए स्कूल पूरे दायरे में कायम किए जाने चाहिए। उसने किताब साजी को भी एक आला फ़न बनने की तरगीब दी। बहुत सारे अकायद, शायरों, मेमारों और कारीगरों के मुक़द्दस इंसानों ने मुतालिया और गुफ्तगू के लिए पूरी दुनिया से इसके दरबार को आरास्ता किया। दिल्ली, आगरा
اور فتح پور سیکری میں اکبر کی عدالتیں فنون، خطوط اور سیکھنے کے مراکز بن گئیں۔ اسلامی ثقافت نے مقامی ہندوستانی عناصر کے ساتھ مل جانا شروع کیا اور مغل طرز تعمیر کے فنون، مصوری اور فن تعمیر کے ذریعہ ایک الگ ہند فارسی ثقافت ابھری۔ آرتھوڈوکس اسلام سے مایوسی اور شاید اپنی جلا وطنی کے اندر مذہبی اتحاد کو قائم کرنے کی امید میں اکبر نے دین الہی کو جنم دیا، جو ایک ہم آہنگی مذہب ہے جو بنیادی طور پر اسلام اور ہندو مذہب کے ساتھ ساتھ زرتشت پسندی اور عیسائیت کے کچھ حصوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ اکبر کے دور حکومت نے ہندوستانی تاریخ کے دوران کو نمایاں طور پر متاثر کیا۔ اس کے دور حکومت میں مغل سلطنت جسامت اور دولت میں 3 گنا بڑھ گئی۔ اس نے ایک طاقتور فوجی نظام تشکیل دیا اور مؤثر سیاسی اور معاشرتی اصلاحات کا آغاز کیا۔ غیر مسلموں پر فرقہ وارانہ ٹیکس ختم کر کے اور انہیں اعلیٰ سول اور فوجی عہدوں پر مقرر کر کے وہ پہلا مغل حکمران بنا جس نے آبائی مضامین کا اعتماد اور وفاداری حاصل کی۔ اس نے سنسکرت ادب کا ترجمہ کیا۔ اس نے مقامی تہواروں میں شرکت کی، اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ مستحکم سلطنت کا انحصار اپنے مضامین کی باہمی تعاون اور نیک خواہش پر ہے۔ اس طرح مغل کے دور حکومت میں کثیرت ثقافتی سلطنت کی بنیادیں ان کے دور حکومت میں رکھی گئیں۔ اکبر کو اس کے بیٹے شہزادہ سلیم نے بعد میں شہنشاہ بنایا، بعد میں اسے جہانگیر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1556 میں دہلی، آگرہ، پنجاب، پھر گوالیار، اجمیر اور جونپور بیرم خان نے فتح کیے۔ 1562 میں مالوا، 1564 میں گونڈانا، 1568 میں چتوڑ، 1569 میں رنتھمپور اور النجر، 1572 میں گجرات، 1576 میں بنگال، 1585 میں کابل، کشمیر اور سندھ، 1592 میں اڑیسہ، 1595 میں کندھار کا علاقہ، پھر احمد نگر، اسیر گڑھ اور دکن کے دوسرے علاقے فتح ہوئے۔ یوں اکبر کی سلطنت بنگال سے افغانستان تک اور کشمیر سے دکن میں دریائے گوداوری تک پھیل گئی۔ اکبر نے نہایت اعلیٰ دماغ پایا تھا۔ ابو الفضل اور فیضی جیسے عالموں کی صحبت نے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو مزید جلا بخشی۔ اس نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا تھا کہ ایک اقلیت کسی اکثریت پر اس کی مرضی کے بغیر زیادہ عرصے تک حکومت نہیں کر سکتی۔ اس نے ہندوؤں کی تالیف قلوب کی خاطر انہیں زیادہ سے زیادہ مراعات دی اور ان کے ساتھ ازدواجی رشتے قائم کیے۔ اکبر نے ایک ہندو عورت جودھا بائی سے بھی شادی کی جو اس کے بیٹے جہانگیر کی ماں تھی۔ جودھا بائی نے مرتے دم تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ نیز دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب بھی جاری کیا جو ایک انتہا پسندانہ اقدام تھا اور اکبر کے ہندو رتنوں کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا۔ دین الہی کی وجہ سے اکبر مسلمان امراء اور بزرگان دین کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار پایا۔ وہ خود ان پڑھ تھا لیکن اس نے دربار میں ایسے لوگ جمع کر لیے تھے جو علم و فن میں نابغ روزگار تھے۔ انہی کی بدولت اس نے 50 سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی اور مرنے کے بعد اپنے جانشینوں کے لیے ایک عظیم و مستحکم سلطنت چھوڑ گیا۔ اکبر کا دین الہی کافی مقبول ہوا جس کی وجہ اس میں میانہ روی کی موجودگی تھی۔ شہنشاہ اکبر کے اہم درباریوں میں وہ 9 رتن بھی شامل تھے جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ باکمال تھا، اور ان سب کی زندگی کے چند اہم پہلو ہی ان کی وہ پہچان بنے جس کی وجہ سے آج بھی ان کا ذکر مختلف شعبوں میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ راجہ ٹوڈرمل اور عبد الرحیم خان خانہ کے علاوہ کوئی بھی منصب وزارت پر فائز نہ تھا، لیکن یہ سب بادشاہ کے جلوت و خلوت کے شریک اور مشیر کار تھے۔ راجہ بیربل 1528 میں اتر پردیش بھارت میں پیدا ہوا، جبکہ اس کی وفات 1586 میں روستم پاکستان کے مقام میں ہوئی، جبکہ بیربل اکبر کے دربار میں مشیر نوراتن وزیر تھے۔ راجہ بیربل اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک تھا۔ اس کا اصلی نام مہیشداس تھا۔ وہ ایک ہندو برہمن تھا اور ذات بھاٹ تھی۔ ابو الفضل فیضی کی پیدائش 14 ستمبر 1547 آگرہ کے مقام پر ہوئی، جبکہ ان کی وفات 5 اکتوبر 1595 آگرہ میں ہوئی۔
ابو الفضل پیشہ کے لحاظ سے شاعر، سفارتکار، خطاط، سائنسدان، مترجم اور مصنف تھے۔ ابو الفضل فیضی شیخ ابو الفیض مبارک کے بیٹے اور مورخ ابو الفضل اللامی کے بڑے بھائی تھے۔ یہ اکبر کے 9 رتن میں سے ایک ہے۔ ابو الفضل ابن مبارک، ان کی پیدائش 14 جنوری 1551 آگرہ میں ہوئی، جبکہ ان کی وفات 12 اگست 1602 لاہور کے مقام میں ہوئی۔ یہ پیشے کے لحاظ سے مصنف، مترجم، شاعر، مورخ اور سیاستدان تھے۔ شیخ ابو الفضل اللامی شیخ مبارک ناگوری کے بیٹے اور ابو الفیض فیضی کے چھوٹے بھائی تھے۔ تانسین 1493 کو گوالیار میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 26 اپریل 1599 کو آگرہ کے مقام پر ہوئی۔ یہ پیشے کے لحاظ سے نغمہ ساز تھے۔ دربار اکبر کا ایک اہم رتن، سنگیت یا موسیقی کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے۔ تانسین ہندوستان کا موسیقار اعظم تھا۔ عبد الرحیم خان خانہ، ان کی پیدائش 15 دسمبر 1556 کو لاہور میں ہوئی اور وفات 1626 کو آگرہ میں۔ یہ پیشے کے لحاظ سے مصنف اور شاعر تھے۔ راجہ مان سنگھ اکبر کے سپہ سالار تھے، جبکہ ان کی وفات 1604 میں ہوئی۔ ملا دو پیازہ کی ولادت 1540 طائف نزد مکہ مکرمہ عرب کی تھی۔ ابو الحسن عرف ملا دو پیازہ نے 60 برس کی عمر پائی۔ مغل اعظم احمد نگر کے معاشرے سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ملا دو پیازہ بیمار پڑ گئے اور مہینہ بھر بیماری کاٹ کر 1620 میں قصبہ ہندیہ میں انتقال کر گئے۔ اپنی خوش خلقی اور لطیفہ گوئی سے شہر میں شہرت ہوئی تو ایک دعوت پر مدعو ہونے پر کھانا بہت پسند آیا۔ کھانے کا نام پوچھا تو جواب ملا کہ 2 پیازہ پلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ کسی بھی دعوت میں شرکت پر اس کھانے کی تمنا ہوگی، بس وہاں سے ہی اس نام سے مشہور ہو گیا۔ بیربل کی طرح ملا دو پیازہ کے بھی کئی واقعات نے تاریخ میں کہانیوں کی شکل لے لی ہے۔ ان کو ہمیشہ بیربل کے حریف کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ان دونوں کی نوک جھونک سے اکبر کے دربار میں کافی تفریح کا سامان مہیا رہتا تھا۔ کئی تاریخ دان انہیں ایک افسانوی کردار مانتے ہیں۔ ایک تاریخ دان کا کہنا ہے کہ ملا دو پیازہ عرف ابو الحسن ایران سے ہمایوں کے ساتھ ہندوستان آئے تھے اور اکبر کے دوست ہو گئے۔ ان کو دو پیازہ بہت پسند تھا اور وہ اس کو سید الطعام کہتے تھے، اسی لیے ان کا نام ملا دو پیازہ پڑ گیا۔ وہ کوئی دعوت اسی وقت قبول کرتے جب کھانے میں 2 پیازہ ہوتا تھا۔ سامعین کرام، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔